کراچی کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس قائم کی ہے جس میں کمشنر کراچی سمیت دیگر اعلی حکام ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ شاہراہوں کی تزئین و آرائش ہوگی, غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ ہوگا, سیویج کے مسائل حل ہوں گے, اتنا کچھ ہونا ہے. اچھا, یہ سب کچھ ایک ٹاسک فورس کے اندر ہوگا. اب اس میں کتنے لوگ ہیں, ان کی ٹیم کیا ہے, کہاں پہ, کچھ ہمارے پاس سامنے یہ ڈیٹیل آئی ہے کہ شاہراہ فیصل, شاہراہ قائدین, شیر شاہ سوری روڈ, عبداللہ ہارون روڈ اور آئی چندری گڑھ روڈ جیسے اہم مقامات پر ترقیاتی کام تیز کیے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ. سعدیہ صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سعدیہ صاحبہ, ذرا یہ کنفیوژن ہے, ہمیں یہ کلیئر کیجیے گا کہ جو ٹاسک فورس ہے یہ اتنے زیادہ معاملات کیسے دیکھے گی, یا پھر اس ٹاسک فورس میں مزید سب گروپس بنائے جائیں گے, کس طریقے سے یہ سارا پروسیس عمل ہوگا, ذرا بتائیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ سب کو آپ کے چینل کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو جمعۃ الوداع مبارک ہو. یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب. اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کو شامل کیا گیا ہے. کل یہ ہم کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ کراچی کا 37% ایریا جو ہے انڈر میئر آتا ہے, باقی ٹاؤنز ہیں, کچھ ڈی ایچ ایز اور کنٹونمنٹ کے انڈر آتا ہے. اسی لیے ان کو بھی ان کا حصہ بنایا گیا ہے. تمام ٹاؤنز کے ایم سیز کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے ٹاسک فورس کا, تاکہ وہ اپنے ٹاؤن کے بارے میں بتا سکیں اور وہاں کام کرا سکیں. اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ سے لوگ لیے گئے ہیں, آئی جی پی صاحب کو لیا, ایڈیشنل آئی جی سندھ کو لیا گیا ہے. اس طرح لوکل گورنمنٹ سے لوگوں کو لیا گیا ہے, پی این ڈی سے لوگوں کو لیا گیا ہے, تاکہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا کام جس علاقے میں چل رہا ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے اور سپیڈ اپ کرے. اچھا سعدیہ, ایک چیز بتائیں, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں مینشن کی گئی ہیں, تجاوزات کا خاتمہ, سڑکوں کی صفائی, تزئین و آرائش, پھر غیر قانونی پارکنگ, سیویج کے مسائل بھی. یہ جو غیر قانونی پارکنگ کا معاملہ ہے, پچھلے دنوں مجھے یاد ہے شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا تھا کہ جی رمضان میں آپ کو کہیں بھی غیر قانونی پارکنگ نہیں ملے گی اور ڈبل پارکنگ کا ٹوٹلی خاتمہ ہو جائے گا, چارج پارکنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھی کہ یہ کام ہو جائے گا. لیکن جب رمضان شروع ہوا, 15 دن گزر گئے, جب دوبارہ ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا جی کہ میئر کراچی کچھ اور اس پہ بتا رہے تھے کہ معاہدہ ہوا ہے پہلے سے اور اسٹے آرڈر بھی لیا ہوا ہے. تو آپ لوگ کیسے کر سکیں گے یہ کام؟ دیکھیں, جو شرجیل صاحب نے بات کی تھی وہ اسی پیرائے میں تھی کہ میئر کراچی نے اعلان کیا تھا کہ کراچی کو پارکنگ فری کر دیا جائے گا. کراچی میں کہیں بھی کوئی پارکنگ کے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ چارج نہیں ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے پیمنٹس کی ہوئی ہیں اور وہ ایکسپائر ہوں گی جون میں, جب وہ ایکسپائر ہوں گی اس کے بعد نئے ٹینڈر نہیں کیے جائیں گے فار چارج پارکنگ. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو تکلیف ہوئی یا پریشانی ہوئی, بالکل ہوئی ہے, لیکن اس کے خلاف مسلسل کارروائی بھی چلتی رہی ہے, انکروچمنٹ بھی ہوتا رہا ہے, اور یہ جو پارکنگ والا مسئلہ تھا اس کے خلاف ٹریفک پولیس کارروائی بھی کرتی رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ کراچی میں اس طرح ٹریفک پارکنگ کی وجہ سے رش کا ایشو نہیں آیا ہے جیسے پچھلے سالوں میں آتا رہا. اچھا سعدیہ صاحبہ, یہی بتائے گا کہ اب اعلانات اور فیصلوں کی تو طویل فہرست ہے, عمل درآمد کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کراچی کے شہری کب تک یہ جو عمل درآمد ہے ایگزیکیوشن ہے وہ دیکھ پائیں گے؟ میں نے صبح میئر صاحب سے میری بات ہوئی تھی جب آپ کے وہاں سے مجھے پروڈیوسر صاحب کا فون آیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی ریگولر میٹنگز ہوں گی, ریگولر ڈیٹ پہ جو ہے اپڈیٹ میں لوں گا, آن اسپاٹ کا وزٹ کروں گا ریگولر, کہ جہاں جو چیز شروع کرائی جائے, جیسے صفائی کا عمل ہے, شاہراہ فیصل, شہید ملت روڈ, شاہراہ قائدین, آئی چودھری گڑھ روڈ, یا تاکہ میں ان کو خود وزٹ کروں
کروں گا پریکٹیکلی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس رفتار سے کام جاری ہے اور کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کی کمپلیٹ مانیٹرنگ ہوگی اور میئر صاحب جو ہیں وہ خود مانیٹرنگ کریں گے. کمشنر کراچی صاحب بھی آن بورڈ ہیں, وہ بھی اس کام کا ریگولر جائزہ لیں گے, ریگولر میٹنگز ہوں گے اور ریگولر وزٹس ہوں گے. اور ایک چیز بتائیے گا, یہ جو ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ پہ بن رہی ہے یہ کب بنے گی؟ ہم نے ملک بھر میں پروجیکٹ دیکھے, بڑے بڑے پروجیکٹ آئے, کسی نے 11 مہینے میں کمپلیٹ کر لیے, کسی نے سال بھر میں کر لیے. یہاں پہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ پتہ نہیں کب جا کے کمپلیٹ ہوگا. دوسرے سیویج کے مسائل بہت ہیں, آئے دن سڑک پہ پانی ہوتا ہے. یونیورسٹی روڈ کی اگر میں صرف آپ کو مثال دے دوں تو اس کے لیے کیا سلوشن؟ ہاں جی, وہ جو دو ریڈ لائن میں وہ جو 2 پورشنز ہیں جو یونیورسٹی سفورا کوٹ سے ٹوورڈز پرانی سبزی منڈی والے, اس پہ کام سپیڈ اپ کرا دیا گیا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کام اسی سال ختم ہوگا. اچھا, ساتھ میں جی اسی سال وہ کام, ان 2 سیگمنٹس کا کام اسی سال ختم ہوگا. اور صدف, اس کام میں ڈیلے اس لیے آیا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا 11 اگست کو اور کیئر ٹیکر آئی جو کہ 9 مہینے کے عرصے پہ محیط تھی, اس ٹائم پہ اس کا کام روک دیا گیا تھا. اور اس جو وہ 9 مہینے کا لیپس ہے کہ وہ 9 مہینے کام ہوا ہی نہیں ہے ریڈ لائن کی. 1 سال آپ لوگوں کو ہو گیا نا, 1 سال سے زیادہ آئے ہوئے. لیکن کام کو اسپیڈ اپ کرا دیا ہے منسٹر صاحب نے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی اس کو وزٹ اسی لیے کیا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ شہریوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ اس روڈ پہ بہت ہیوی ٹریفک کا انفلکس ہے. تو ان کو اندازہ ہے, اسی لیے کام اسپیڈ اپ کرایا گیا ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اسی سال یہ کام مکمل ہوگا تاکہ شہریوں کو آسانی ہو سکے. لیکن جو آپ نے ایک بات کی کہ جی کوئی 11 مہینے میں BRT مکمل کرتا ہے, مجھے یاد ہے کہ شاید اورنج لائن کی وجہ سے جو لاہور میں کھدائی ہوئی تھی تو وہ کوئی 3-4 سال لگ گئے تھے کیونکہ لوگ کورٹ چلے گئے تھے اور اسٹے آرڈر ہو گئے. وہ تو ایک ڈفرنٹ ایشو تھا, وہاں پہ کام سلو نہیں تھا, وہ ایشو ڈفرنٹ تھا. لیکن یہاں بھی کیونکہ 9 مہینے کام نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ سے کام میں بہت فرق ہوا, ورنہ وہ اب تک یہ والا جو پورشن تھا وہ ڈیفینیٹلی کمپلیٹ ہو جاتا. انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ترقیاتی کام کروائے کہ نہ کروائے. یہ میرا ایک بس سوال تھا. ذرا یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں, یہ حادثات نہیں رکے, آئے دن حادثات ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا اب سوچ رہی ہے سندھ حکومت؟ دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں صدف. مطلب جو ابھی پرسوں حادثہ ہوا جس میں وہ خاتون پریگننٹ اور ان کے شوہر اور وہ بچہ انتقال کر گیا, وہ دل دہلا دینے والا ہے. مطلب میں جب میں نے ایکسیڈنٹ رپورٹنگ سنی تھی تو میں اس رات سو نہیں سکی. تو مجھے یہ تھا کہ جس فیملی میں یہ ہوا ہے, جس گھر میں یہ ہوا ہے, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ایک تو روڈ انفراسٹرکچر, جب بھی یہ ٹاسک فورسنگ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی روڈ انفراسٹرکچر ایک وجہ ہے, وہ اس پہ جو ہے وہ اسی لیے کام کو کہا گیا کہ اسپیڈ اپ کرایا جائے. باقی ٹریفک پولیس کے لیے قوانین مزید ان کو کہا گیا ہے کہ سخت کیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ جو یہ ریکلیس ڈرائیونگ والا لا ہے یہ بیلیبل افینس ہے, یہ بیلیبل افینس نہیں ہونا چاہیے. اس کی لا میکنگ کے لیے اگلا جو سندھ اسمبلی کا سیشن ہوگا اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لا لا رہی ہے کہ یہ نان بیلیبل افینس ہونا چاہیے تاکہ ڈرائیوروں کو بھی. لیکن آپ کے چینل کے توسط سے ایز سٹیزن آف کراچی, ایز سٹیزن آف پاکستان, میری اور آپ کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری ہے, تھوڑی سی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پلیز ہمیں وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اور اس وقت